جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے فوری ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب ملاقات کے اوپر پابندی ختم ہوگی اس کے بعد جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات کروائی جائے۔ خان صاحب کی بہن جو اس وقت گرفتار نہیں ہے، ان کی دو بہنیں تو آپ کو پتا ہے گرفتار ہیں، جو بہن گرفتار نہیں ہے نورین خان صاحبہ، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، عمران خان صاحب کی فیملی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی ویل بینگ کے حوالے سے تحفظات ہیں، تو لہٰذا ہماری فوری ملاقات کروائی جائے۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی ویل بینگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گزشتہ 2-3 روز سے اس قسم کے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ مختلف ٹویٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آج بھی مراد سعید صاحب نے یہ ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ عمران خان صاحب کی فوری ملاقات کروائی جائے ان کے فیملی ممبر سے۔ اگر ایسا نہ کروایا گیا، اگر قوم کو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے اس کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہ کروائی گئی، تو پھر وہ اپنے تمام پارٹی ممبرز سے، ٹکٹ ہولڈرز سے، آئی ایس ایف سے کہیں گے کہ آپ جائیں اور ڈی چوک کے اوپر احتجاج کریں۔ اس سے پہلے بھی مراد سعید صاحب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ آج کی جو انہوں نے اپنی ٹویٹ کی، کافی لمبی ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے ماتحت ہیں، لیکن اب مسئلہ خان صاحب کی ویل بینگ کے حوالے سے ہے، ان کی صحت کے حوالے سے تحفظات ہیں، تو لہٰذا وہ یہ کہیں گے کہ یا تو حکومت اس حوالے سے یقین دہانی کوئی کروائے، اگر یقین دہانی نہیں کروائی جاتی تو پھر انہوں نے کہا کہ احتجاج ہوگا ڈی چوک کی طرف، اور سب لوگ فوری پھر ڈی چوک کی طرف جا کے احتجاج کریں۔ خالد خورشید جو سابق سی ایم گلگت بلتستان ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ آج ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، یہ فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور وکلا کی ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں ملی تو ہم باقی جگہوں کا احتجاج چھوڑ کر ڈی چوک میں دوبارہ اپنا احتجاج شروع کریں گے۔ عمران خان کی پوری فیملی کو گرفتار کیا، ان کے سارے لیڈرز اور ورکرز کو گرفتار کیا یا مفرور ہونے پہ مجبور کیا، ان کا مینڈیٹ چوری کیا، پارٹی نشان چھینا، ان کی حکومتیں گرائیں۔ ان کی جو حکومتیں گرائیں، اس سے ان کا مطلب جو کشمیر کی حکومت تھی اور گلگت بلتستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک ایسی پارلیمان اور حکومت بنائی جو اسٹیبلشمنٹ کی نامزد شدہ ہے، عوام کو اس کی حقیقی جو یا اس کی قیادت سے محروم رکھا گیا۔ ورکرز 15 اکتوبر کو ڈی چوک کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب ڈی چوک کی طرف جائے گی؟ ان کے بہت سارے لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت زندگی کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ملاقات کروائے، اور آج یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ نورین خان صاحبہ کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن حکومت بضد ہے کہ جناب ابھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اب عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جب یہ پابندی ملاقات کے اوپر سے ختم ہوگی اس کے بعد ملاقات کروائی جائے۔ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، مریم ریاض بٹو صاحبہ کی ٹویٹ بھی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی غدار لوگ کیا آزاد کروائیں گے عمران خان صاحب کو، یہ تو صرف بیانات دے رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ محسن نقوی صاحب جو کے پی کے گئے اس کے اوپر بھی تنقید کی، تو کافی زیادہ سخت تنقید ہو رہی ہے پارٹی کے اوپر بھی، اور پارٹی کے اندر سے یہ مطالبہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں کروائی گئی تو ہم ڈی چوک کی طرف جا کے احتجاج کریں گے، اور احتجاج ہمارا ڈی چوک کی طرف چلا جائے گا۔ نورین خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اگر یہ سوچتے ہیں کہ کچھ کر کے یہ بچ جائیں گے تو لوگ انہیں اس دنیا میں نہیں چھوڑیں گے۔ نورین خان نیازی صاحبہ نے یہ کہا۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کیا ہوتا ہے، حکومت ملاقات کرواتی ہے یا نہیں کرواتی، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا احتجاج ہوگا، دوبارہ احتجاج ڈی چوک کی طرف آئے گا، کیا کوئی کال دی جائے گی؟ اس حوالے سے مختلف جو لیڈران ہیں وہ ٹویٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب حتمی جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، لیکن حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہو جاتی، یہ سارے معاملات حل نہیں ہو جاتے، حکومت کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کا رابطہ نہ ہونے دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے، اور اگر رابطہ نہیں ہوگا تو بہت ساری کنفیوژن قائم رہے گی، تو اسی کنفیوژن کے اندر شاید ہم یہ سب کچھ اچیو کر لیں، ترمیم والا معاملہ۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کے جی ہماری تمام تر توجہ ایس سی او سمٹ کے اوپر ہے، کوئی احتجاج ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس کے بعد ہو، لیکن آج بھی حکومت نے وہ جو ترمیم والا معاملہ ہے اس کے اوپر کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں حکومتی دوست بھی آئے، مولانا بھی گئے، تحریک انصاف والے لوگ بھی گئے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے اور دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے۔ تو آج بھی ساری توجہ تو اسی ترمیم کے اوپر ہے، کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ترمیم کروائی جائے، اور مراد سعید صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر اسی چیز کا ذکر کیا کہ جناب حکومت کی کوشش تو یہی ہے کہ
کسی نہ کسی طریقے سے وہ ترمیم کروائی جائے. جو ایس سی او کا سمٹ ہے اس کے اوپر ان کی کتنی توجہ ہے وہ سب کو سامنے نظر آ رہی ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے بھی مراد سعید کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا گیا کہ فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر یا ڈی چوک پر عوامی مارچ، مراد سعید کا اعلان. یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس نے یہ ٹویٹ کیا. اب دیکھتے ہیں جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. دوسری طرف جو حکومت ہے وہ آپ کو پتا ہے گزشتہ روز وہ سرمایہ کاری کی خبر دیتے رہے کہ جی بڑی سرمایہ کاری آ گئی، اس میں کیا حقائق ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے. آج کی جو بڑی ایک اور خبر ہے وہ بھی ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے شہباز رانا صاحب کی خبر ہے. بنیادی طور پہ تو ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ ہے، پاکستان کی جو اکنامک اپ ڈیٹ کی رپورٹ ہے یہ سامنے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ ورلڈ بینک کے جو ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پہ جائیں، یہ پوری تفصیلی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. شہباز رانا صاحب نے اس جو رپورٹ کو سم اپ کر دیا، ایک بڑی خوبصورت سمری اپنی پوری اس رپورٹ کے اندر بتائی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. یہ خبر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس خبر کے مطابق اور اس رپورٹ کے مطابق جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو غربت کی جو ہے نا 40% تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جی ہاں جی، پاورٹی ریٹ جو ہے پاکستان میں 40% پہ پہنچ گیا ہے، 40% سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اور اس فسکل ایئر رواں مالی سال میں بھی جناب ہماری جو گروتھ ہوگی وہ 2.8 سے آگے نہیں جا سکتی. ان کو جب ملی تھی یہ اکانومی، جب نالائکوں سے نائلوں سے ان تجربہ کاروں نے اکانومی لی تھی تو اس وقت آپ کی میری پاکستان کی جو معیشت ہے، ہم سب کی جو معیشت ہے، اس لیے کہ اگر ابھی بھی معیشت خراب ہوتی ہے تو یہ کسی حکومت کا نقصان نہیں، پورے ملک کا نقصان ہے. تو اس میں خوشی کی بات نہیں، یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے. تو جب ان لوگوں نے معیشت لی تھی نائلوں سے، جن کو یہ نائل کہتے ہیں، اس وقت معیشت 6% پہ گرو کر رہی تھی. اور ان تجربہ کاروں کے دور میں معیشت کس نہج پہ پہنچ گئی. اور ابھی بھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ تمام تر ان کے دعووں اور باتوں کے باوجود بھی جو گروتھ کی شرح ہے وہ 2.8 سے زیادہ نہیں ہوگی. اور یہ جو شرح ہے یہ پاورٹی کو، غربت کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہے. غربت کو آپ کم نہیں کر سکیں گے. تو یہ حالت ہوئی بھی ہے جناب اس وقت اکانومی کی. باقی جو مہنگائی ہے وہ بھی یہ بار بار آپ کو کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے. اگر آپ مہنگائی کم ہو رہی ہے کیا آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا، دنیا نیوز میں خبر تھی ذیشان یوسف زئی صاحب کی. اس خبر کے مطابق جناب جتنے بلز آپ 2020 میں دے رہے تھے بجلی کے، اب اس میں 200% سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے کچھ جناب وہ تقابلی جائزہ لیا ہے کہ اگر اس دور میں آپ عمران خان کے دور میں 2020 میں اگر آپ 400 یونٹ استعمال کرتے تھے تو آپ کا 6,780 بل آتا تھا. اب 2024 میں تجربہ کاروں کے دور حکومت میں اتنی یونٹ آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن بل آپ کا آ رہا ہے 19,000. اسی طرح 300 یونٹ اگر آپ استعمال کرتے تھے تو آپ کا 3,350 روپے بل آتا تھا. اب آپ کا جو بل ہے وہ 12,200 روپے آتا ہے. 200 یونٹ والے جو بہت کم لوگ یونٹیں استعمال کرتے ہیں ان کا عمران خان کے دور حکومت میں 2020 میں 1,800 بل آتا تھا، اب ان کا 7,200 بل آتا ہے. تو یہ جناب مہنگائی کی شرح کی یہ حالت ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. مہنگائی بڑھنے کی شرح ہو سکتا ہے کہ کم ہو گئی ہو لیکن قیمتیں تو کم نہیں ہوئی ہیں. پچھلے سال جو چیز 10 روپے کی تھی اس سال جو ہے وہ 20 روپے کی ہے. وہ 20 سے کم ہو کے 10 پہ تو نہیں آئی ہے، وہ تو اتنے پہ ہی ہے. وہ بس ہو سکتا ہے کہ اس کی مزید جو قیمت آگے بڑھنی ہے اس میں شاید تھوڑی کمی آ چکی ہو. اچھا، ڈان نیوز آج رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اب اپنے کسی بھی ملک میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جناب ڈان نیوز کا رپورٹ کر رہا ہے کہ پولیٹیکل لیننگز پرومپٹ پنجاب سی ایم ٹو سٹال 5 ویسیز اپوائنٹمنٹ. جی ہاں جی، پنجاب کی 5 جو وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ تھی بڑی امپورٹنٹ یونیورسٹیوں میں، وہ مریم نواز صاحبہ نے روک دی ہیں. ڈان نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹ جب مانگی گئی، جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وائس چانسلرز کو، جن کو نامزد کیا تھا کمیٹی نے، ان کے حوالے سے حکومت نے انٹیلیجنس رپورٹ مانگی کہ بتایا جائے کہ ان کی پولیٹیکل لیننگز کیا ہیں. تو اس انٹیلیجنس رپورٹ میں سامنے یہ آیا کہ یہ نون لیگ کے حمایتی نہیں ہے. یہی آیا ہوگا. تو پولیٹیکل لیننگز جب کے حوالے سے جب یہ چیز آئی تو وہ تمام جو اپوائنٹمنٹس تھیں ان کو روک لیا گیا. میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. چیف منسٹر مریم نواز ہیز ریپورٹڈلی withheld notifications of 5 top candidates selected for the position of vice chancellor at various public sector universities of the province. Sources allege that decision was made due to concerns over the political affiliations of top candidates, sparking controversy over the impartiality of election process.
تو بھائی آپ کی کسی کے سیاسی نظریہ کیا ہے، سیاسی سوچ کیا ہے، وہ تو اس کے گھر کی بات ہے. ایک یونیورسٹی میں ایک وائس چانسلر آئے گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اہل ہے یا نااہل ہے جو جاب اس کو دی جا رہی ہے. باقی اس نے ووٹ مولانا کو دینا ہے، زرداری صاحب کو دینا ہے، یا بی بی کو دینا ہے، مریم بی بی کو دینا ہے، یا جو عمران خان کو دینا ہے، وہ تو اس کی ذاتی زندگی ہے. پر اینی وے جو یونیورسٹیز جن کے یونیورسٹیز افیکٹڈ جو ہے اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہے، اور یونیورسٹی آف ناروال ہے. یہ ہے جناب. اکارڈنگ ٹو انسائڈرز، the CM has directed that these posts be re-advertised, allegedly to place individuals who align more closely with government's political position. یہ ڈان نیوز کی خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حکومت نے کہا ہے، مریم بی بی نے کہا ہے کہ دوبارہ ان کا اشتہار دیں ان پوزیشنز کا، اور ان لوگوں کو ان پوزیشنز پہ تعینات کیا جائے جن کے سیاسی نظریات حکومت سے ملتے ہیں، یعنی نون لیگ سے ملتے ہیں. اچھا، اس میں جو خبر کی تفصیل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سورسز کلیم دیٹ انٹیلیجنس رپورٹس ور ساٹ ٹو اسیس دا پولیٹیکل لیننگز آف دیز کینڈیڈیٹس، کہ انٹیلیجنس رپورٹس مانگی گئی تھی. انٹیلیجنس اداروں سے کہا گیا تھا بتاؤ بھائی کہ جناب یہ جو وائس چانسلرز ہم لگا رہے ہیں ان کے سیاسی نظریات کیا ہیں. آپ بھائی انٹیلیجنس رپورٹس مانگیں کہ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ملک میں کرائم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے اب جو ہے وائس چانسلرز کے حوالے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب ان کی پولیٹیکل لیننگز کیا ہیں، اور اس کے بعد جناب اب ان پوزیشنز کو ری ایڈورٹائز کیا جائے گا. تو یہ ہے جناب میرٹ، اور یہ اس طریقے سے جو ہے چیزوں کو آپ کے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کا معتبر نیوز پیپر ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اب فل کورٹ ریفرنس ہوگا. ایک خط بھی سامنے آ گیا رجسٹرار صاحب کا، جو انہوں نے غالباً سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کو لکھا گیا ہے کہ جناب یہ فل کورٹ ان کے لیے ہوگا صبح 10:30 پہ 25 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ آف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. تو بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں الوداع الوداع اور یہ اور وہ ساری چیزیں اس طرح نا. پر میری نظر میں ابھی بھی جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی ابھی بھی خواہش ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے اور اس آئینی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی لگایا جائے. آلدو کہ مولانا صاحب اس کے اوپر ریزسٹ کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب کے جو ہے ان کو آئینی بینچ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب یہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی. نہ ہی قاضی صاحب نے حکومت کو کہا ہے کہ میں اگلے اس آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بنوں گا، کوئی ایسی چیز لکھ کے نہیں بھیجی گئی، کوئی اس قسم کا بیان نہیں جاری کیا گیا. نہ ہی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جناب ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے اس مشاورت سے کہ جس میں وہ اگلا چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں نئی عدالت کا. وہ جو نئی عدالت بنے گی جو سپریم کورٹ کے بھی اوپر جا کے بیٹھ جائے گی اور پھر بہتر طریقے سے عدالتوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا. تو ابھی تک یہ تو دوڑ میں ہیں، اگر یہ ریٹائرڈ ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. بیک اپ پلان کے طور پہ حکومت کا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اسی لیے ان کا نوٹیفیکیشن یہ جاری نہیں کر رہے. 3 مہینے سے کہہ رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ بھی کہہ رہے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آپ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے منصور علی شاہ صاحب کا. قاضی صاحب کا تو آپ نے 3 مہینے پہلے کیا تھا، ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کا نہیں کیا. یہ ایک ایسی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آئینی عدالت نہ بنے تو کم از کم ایک پینل پہ مولانا مان جائیں. ایک ایسی ترمیم ہو جائے کہ جہاں پہ ججز کے نام کا ایک پینل آ جائے اور ایک چیف جسٹس یہ خود چن لیں. جس چیف جسٹس کو یہ لگائیں گے پھر یہ اسے کہیں گے کہ بھائی دیکھو 4 کے نام آئے تھے، ہم نے آپ کو چنا، تو بس ہمارا تھوڑا خیال رکھنا. تو پھر تو وہی جناب وہ شروع ہو جائے گی، لابنگ شروع ہو جائے گی کہ اس کو لگانا ہے یا اس کو نہیں لگانا. تو وہ جو کنٹروورسی کے بغیر ایک تعیناتی ہوتی ہے اس میں بھی وہ کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو یہ پھر لانے کی کوشش کریں گے اور منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے. یہ نہیں چاہتے کہ عائشہ ملک، منیب اختر، جو بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز ہیں وہ بنے. تو ان کی خواہش ہے کہ ہماری من پسند کوئی بندہ آئے. اب یہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوں گے؟ آج کی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 70% چانس ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے اور 30% چانس ہے کہ یہ ابھی بھی ہر حد تک جائیں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے. آج بھی خبر آ رہی ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ MNA جو مخصوص نشستوں پہ آئے تھے نون لیگ کے اور دیگر جماعتوں کے، جن کو دے دی گئی تھی سیٹیں PTI کی، بنیادی طور پہ PTI کی سیٹیں تھیں، پر MNAs ان کے جو ہے وہ کر دیے تھے، نوٹیفیکیشن کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے. بعد میں پھر ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا جب فیصلہ آیا تھا. اب ان کو دوبارہ ان لوگوں نے بلا لیا اسلام آباد میں غالباً 17 یا 18 تاریخ کو. اور اگر جو ہے الیکشن کمیشن ان کے دوبارہ نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی ووٹ ڈالیں گے اس آئینی ترمیم کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آئینی ترمیم
کیسے کی جا رہی ہے اور کتنے جتن کیے جا رہے ہیں اس آئینی ترمیم کو کرنے کے لیے. لیکن ایک اس میں ایشو ہے کہ ان کو ابھی بھی سینٹ میں غالباً مولانا کی ضرورت ہے. وہ اگر مخصوص نشستیں مل بھی جاتی ہیں تو سینٹ میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے سینٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک آدھا بندے کا تو ہم نے دیکھا کہ ریفرنس بھی چلا گیا ہے. اسی طرح لوگوں کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ نے ہر حالت میں حکومت کا ساتھ دینا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس وقت تک حکومت کا پلان تو یہی ہے. انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کہاں ہے کچھ نہیں پتا. یہ آپ عمران خان صاحب کے وکیل تھے، وہ غائب ہو گئے، نہ خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. خان صاحب کی ساری باتیں انتظار پنجوتا صاحب کے ذریعے پتا چلتی تھی. جو بھی احتجاج کا پلان تھا وہ بھی انتظار پنجوتا صاحب کو پتا تھا. اب انتظار پنجوتا صاحب بھی غائب ہے اور پولیس بتا رہی ہے کہ ان کو کوئی معلوم نہیں کہ انتظار پنجوتا صاحب کدھر ہیں. دوسری جانب آج پاکستان کو تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کرکٹ کے میدان میں، اور جس طریقے سے پاکستان ہارا کہ پاکستان نے 500 سے زیادہ رن کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک اننگ سے ہم ہار گئے ہیں. انگلینڈ نے 800 سے زیادہ سکور کیا. جس طریقے سے پاکستان کو ہرایا، یہ ایک عجب ویژن ہے. ٹو بی آنےسٹ میرے خیال میں تو یہ اب ایک نائٹ میئر بن گیا ہے یہ ویژن. سر یہ جو آپ کا ویژن ہے یہ تو اب کرکٹ کے میدان میں تو نائٹ میئر بن گیا ہے. دیگر جگہوں پہ بھی جو سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، جو اکانومی کی ہماری کتنی گروتھ ہوگی وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں نے آپ کو بتا دی، جو ایکسپریس ٹریبیون میں آج خبر بھی لگائی ہوئی ہے شہباز رانا صاحب نے. تو یہ جب تک یہاں پہ بڑے پیمانے پہ آ کے انڈسٹری نہیں لگے گی، انویسٹمنٹ ایکسپورٹ بیسڈ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ڈالرز یہاں پہ نہیں آئیں گے، تو تب تک جو ہے چیزیں اس طرح اکانومی کے اندر جو ہے آپ کو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پیسہ پمپ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. نہ غربت کم ہوگی، نہ شرح ترقی بڑھے گی. ضروری یہ چیز ہے کہ یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگے، ایکسپورٹ ہو، یا پھر ہماری آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرے، ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ کریں، ڈالرز میں پیسے آئیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی آئے گا تو کوئی ریسٹورنٹ کھول دے گا تو یہ کر دے گا، وہ بھی ابھی تک معاہدے نہیں ہوئے. جو بھی کمپنی آ کے یہاں پہ کوئی چیز کھولے گی، اپنی سروسز بیچے گی، وہ تو پاکستانیوں سے ہی پیسے کمائے گی. کچھ نوکریاں تو ملیں گی، ادروائز تو وہ پاکستانیوں سے ہی پیسے کمانے ہیں انہوں نے، اور باہر اپنا پروفٹ وہ لے کے جانا ہے. چائنیز کمپنیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم نے یہاں پہ کام کیا ہوا، ہمارے ڈیویڈنڈز ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کے ڈیویڈنڈز بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ پھر اپنا پیسہ باہر کس طرح لے کے جائیں، ڈالر کس طرح لے کے جائیں. تو یہ ہے جناب اب تک کی سچویشن. تو ویژن جناب 2024 جو ویژن ہے وہ اس وقت ملتان کے کرکٹ سٹیڈیم میں جو کچھ ہوا، میرے خیال میں وہ اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ ان کا کتنا زبردست ویژن ہے اور وہ ویژن ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.